چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے حالات بہتر بنتے نظر آ رہے ہیں. ٹاس آن ہوتا رہا ہے یہ کیس. اس سارے سفر میں بہت سارے اس میں لوپ ہولز اور بہت ساری خامیاں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں. چیف جسٹس برہم ہو گئے اور وہ کافی زیادہ شاؤٹ کیا. آج وہ آؤٹ بسٹ ہمیں نظر آیا چیف جسٹس کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا بڑا ریلیف جو ہے نا وہ کل ان کو ملے. ایسا نظر نہیں آ رہا. السلام علیکم ویورز. رپورٹرز بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید. ویورز آج بہت امپورٹنٹ ڈے ہے, خاص کر وین اٹ کمز ٹو سپریم کورٹ ہیئرنگ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے توشہ خانہ کے ریفرنس کے معاملے پہ. اور اس میں جو ان کی لائر کمیونٹی ہے خاص کر پی ٹی آئی سے ایفیلیٹڈ, انہوں نے کیس جو ہے بڑے ڈفرینٹ طریقے سے لڑا ہے. اور موسٹ پرابلی جو آؤٹ کم نظر آ رہی ہے کہ اگلے دن جو ہے کیا ان قریب فیصلہ آ سکتا ہے, خاص کر اس چیز سے ریلیٹڈ. عدیل بھائی, آج آپ نے کور کیا سارا اس معاملے کو اور دیکھا بھی لائرز نے سماعت کے دوران کیا کیا بولا, اس کے بعد چیف جسٹس نے کیا کیا, اور باقی جو چیف جسٹس انہوں نے کیا انہوں نے کیا آبزرویشنز دیں. تو آپ کو یہ معاملہ فردر آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا موسٹ پرابلی کل تک حالات جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بہتر نظر آئیں گے؟ سر مجھے تو آج بھی اگر بات کریں چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے حالات بہتر بنتے نظر آ رہے ہیں. اور جو آبزرویشنز آج سپریم کورٹ کے 3 فاضل ججز بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے آئی ہیں وہ ان کے لیے کافی حوصلہ مند ہے. جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے لیے, اور بالخصوص ان کے پارٹی چیئرمین جو اس وقت قید ہیں, جیل میں ہیں. بنیادی طور پر یہ جو مقدمہ ہے توشہ خانہ کا, آپ کو معلوم ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے جب ٹرائل کورٹ میں فیصلہ آیا, اس فیصلے سے پہلے ہائی کورٹ میں یہ لوگ آئے. انہوں نے ایک سے زائد درخواستیں دائر کی مینٹینیبلٹی کے اوپر, ٹرانسفر آف کیس کے اوپر, اور اسی طرح ایک اور حق دفاع کی درخواست جو کہ بعد میں ایڈ ہوئی. اس کے اوپر انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا. سپریم کورٹ نے دوبارہ ہائی کورٹ کو بھیجا کہ آپ لوگ ان کو ایک ساتھ ڈیسائیڈ کریں, اور ہائی کورٹ نے ان تمام درخواستوں کو ایک ساتھ ڈیسائیڈ تو کیا اور ساتھ ہی ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا اور ان کو کہا کہ 1 ہفتے کے اندر اس ٹرائل کو کنکلوڈ کریں اور ان درخواستوں پر بیسیکلی فیصلہ کریں جو قابل سماعت ہونے کا بھی معاملہ تھا. جج صاحب نے اگلے روز ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند منٹوں میں کیس کو کنکلوڈ کر لیا, اور جو پٹیشنر ہیں ان کو سنے بغیر, ایون دو ان کے جو لائرز تھے وہ بھی اس وقت موجود نہیں تھے, انہوں نے فیصلہ سنا دیا. اور جو پٹیشنر ہیں یعنی ملزم چیئرمین پی ٹی آئی, ان کو سزا سنا دی گئی 3 سال کی. ایونچولی وہ جیل میں چلے گئے. اس کے بعد اپیلیں تو دائر ہوئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن پر سماعت اب کل ہونا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کی ان کی درخواستیں تھیں جس پر سپریم کورٹ پہلے فیصلہ دے چکی, انہوں نے دوبارہ سپریم کورٹ میں دائر کی. اور اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کی ہے. بینچ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس جمال خان مندوخیل, یہ دونوں فوجداری کے اچھے جج ہیں. چیف جسٹس پاکستان نے سماعت کا آغاز کیا تو انہوں نے بتایا کہ 3 درخواستیں ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمارے سامنے. ایک ہے ٹرانسفر آف کیس فرام ون کورٹ ٹو اندر, اور اس کے علاوہ ایک ہے مینٹینیبلٹی کے اوپر, اور ایک اور درخواست ہے جو حق دفاع نہ ملنے کے حوالے سے جو کہ سمننگ آف وٹنسز کے اوپر. اس کے اوپر اب اگر میں فردر آپ کو بتاؤں کہ جو ایک نقطہ لطیف کھوسا صاحب نے آج ریز کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اول تو جو اس کو قانون کہتا ہے اس کے پاس 120 روز کی مہلت ہوتی ہے شکایت بھیجنے کے لیے, جو کہ انہوں نے 4 سال کے بعد بھیجی. ایک غلطی یہاں پر, اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن شکایت بھیج سکتا تھا جج صاحب کو. یہاں پر شکایت بھیجی ہے ایک افسر نے, ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کے کہنے پر, جس پر چیف جسٹس نے بھی کہا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن بطور ایک ادارہ جب کسی کو ڈائریکٹ کرتا ہے تو ہم اس کو مان سکتے ہیں. تو یہ ایک دوسری غلطی. اس کے بعد جو مینٹینیبلٹی کا ایک معاملہ تھا جس کو ٹرائل کورٹ کو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ مینٹینیبلٹی کے معاملے کو دوبارہ سے ڈیسائیڈ کرے, کیونکہ 2 دفعہ پہلے بھی ٹرائل کورٹ اس معاملے پر ڈیسائیڈ کر چکی تھی مگر عدالت نے, ہائی کورٹ نے ان کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا. جب تیسری دفعہ ہائی کورٹ نے بھیجا تو ٹرائل کورٹ جج ہمایوں دلاور صاحب نے اپنے ماضی کے فیصلے کو جس کو ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیا. اس پر چیف جسٹس نے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اتنی جلدی میں کیوں کر یہ فیصلہ دیا گیا ہے سنے بغیر,
جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروسیجرل پروپرائٹی ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا، درست طریقہ کار نہیں اپنایا گیا۔ حق دفاع کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو گواہان ہیں انہوں نے گواہان کی ایک فہرست فراہم کی تھی، جو پٹیشنر ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، ان کے وکلاء نے 4 غالباً لوگ تھے، جس کو مسترد کر دیا تھا۔ اس پر عدالت نے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا کہ وہ کیوں کر ایک فوجداری کے مقدمے میں گواہان کو پیش نہ ہونے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ سول کا معاملہ نہیں ہے، فوجداری معاملہ ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر عدالت نے جو یہ چیف جسٹس آف پاکستان بالخصوص انہوں نے سماعت کے اختتام پر ایک بات بڑی دلچسپ کہی۔ انہوں نے کہا کہ پرائما فیشائے بادی و نظر میں جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنائی گئی ہے، اس میں غلطیاں ہیں، اس میں نقائص ہیں، اور اس پر انہوں نے کہا کہ ہم مزید کچھ نہیں کر رہے آج، کیونکہ معاملہ ہائی کورٹ میں آلریڈی پینڈنگ ہے اور کل اس پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ غالباً 12 بجے کا وقت ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کل سے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی سزا معطل بھی ہو سکتی ہے۔ اور کل میں بھی وہاں پر موجود تھا ہائی کورٹ میں، جس طرح کی آبزرویشنز آ رہی تھیں اور جس طرح کے آرگیومنٹس ہوئے، لگ یوں ہی رہا تھا۔ بہرحال آج عدالت نے ہائی کورٹ کے کندھے پر رکھ دی ہے بات۔ اب اگر ہائی کورٹ کل ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کیس کو، ویل انف، ادروائز سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم 2 بجے اس مقدمے کی خود سماعت کریں گے۔ ایک دلچسپ پہلو آپ کو بتا دوں، آج کی سماعت کے دوران جو مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا، وہ بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ ایک موقع کے اوپر جو الیکشن کمیشن ہے ان کی جانب سے وکیل پیش ہوئے امجد پرویز صاحب، گو کہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ابھی تک انہوں نے اپنا وکالت نامہ عدالت میں جمع نہیں کروایا، لہٰذا اگر عدالت چاہے تو جو لا آفیسر ہے الیکشن کمیشن کا وہ معاونت کر دے، تو عدالت نے کہا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس پر انہوں نے ایک بات بڑی دلچسپ کہی، انہوں نے کہا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ ریمیڈی لیس نہیں ہیں، یعنی ان کو جو آپ کہہ سکتے ہیں حق دفاع جو ہے وہ مہیا ہے، جس پر چیف جسٹس برہم ہو گئے اور وہ کافی زیادہ شاؤٹ کیا۔ آج وہ آؤٹ بسٹ ہمیں نظر آیا چیف جسٹس کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کہاں ہیں؟ انہوں نے نظر اپنی گھمائی کمرہ عدالت میں، انہوں نے کہا کہاں ہے عمران خان؟ مجھے تو چیئرمین پی ٹی آئی یہاں پر نظر نہیں آ رہے، کہیں وہ جیل میں تو نہیں ہے؟ آپ کیوں میرے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ مذاق نہ کریں۔ کون سی ریمیڈی لیس ہیں وہ؟ اگر ریمیڈی لیس ہوتے تو اتنی جلدی میں عدالت فیصلہ سناتی، اتنی جلدی ان کو جیل بھیج دیا جاتا۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس پر جو وکیل تھے الیکشن کمیشن کے وہ بھی 1 منٹ کے لیے پیچھے ہٹے۔ پھر جسٹس جمال خان مندوخیل جو کہ شروع میں کافی ہارڈ سوال، ہارڈ ہٹنگ کوسچنز کر رہے تھے، جو وکیل ہیں لطیف کھوسا چیئرمین پی ٹی آئی کے، ان سے انہوں نے بھی ایک موقع پر پوچھا کہ ہم نے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے عدلیہ کے اندر کہ انصاف جو ہے وہ صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، مگر یہاں پر بدقسمتی کے ساتھ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تو انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں۔ تو اس سے اب واضح ہے کہ سپریم کورٹ کس جگہ پر کھڑی ہے، مگر اب تمام تر نظریں کل ہائی کورٹ پر ہوں گی، اور ہائی کورٹ کے بعد پھر ایونچولی معاملہ شاید سپریم کورٹ میں آ جائے۔ انٹرسٹنگ کام بھائی، کیس توشہ خانہ آپ کے خیال میں کل تک ختم ہو جائے گا؟ سچویشن میں ایک سینس میں ریلیف بھی مل جائے گی چیئرمین پی ٹی آئی کے، اور دوسری جانب یہ جب اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایم ایل این ہیں، ان کی جو مریم نواز ہیں، ان کی طرف سے بھی سپریم کورٹ کو اس معاملے پہ ٹارگٹ کیا گیا۔ ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ ہے، آپ اس پہ بھی سر کائنڈلی اپنی تھاٹ ضرور پرووائڈ کیجیے گا۔ پریزیڈنٹ نے ایک بڑا امپورٹنٹ خط لکھا ہے آئی تھنک چیف الیکشن کمیشن کو، تو اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ پہلے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا اس کیس سے ریلیٹڈ۔ جی، پہلے توشہ خانہ کیس کی بات کر لیں کہ عدیل نے بڑی ڈیٹیل سے پوری ایک ٹریل دی ہے کہ کہاں سے کیس چلا، یعنی اسمبلی سے ریفرنس آیا الیکشن کمیشن کے پاس، الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن نے ٹرائل کورٹ کو بھیجا، ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، سپریم کورٹ سے پھر ہائی کورٹ، پھر ٹرائل کورٹ، اور پھر سزا ہو گئی۔ تو یہ والا جو تھا اس سارے سفر میں، یعنی یہ جو ایک ٹاس آن ہوتا رہا ہے یہ کیس، اس سارے سفر میں بہت سارے اس میں لوپ ہولز اور بہت ساری خامیاں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں۔
ٹیکنیکلی رہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اس کو ایک کمزور کیس کہا جا رہا ہے. یعنی یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ خامیوں والا کہا جا رہا ہے، جس کی طرف آج نشاندہی بھی کی ہے سپریم کورٹ میں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس کی جورسڈکشن چیلنج ہوئی ہوئی تھی. کہا جا رہا تھا کہ جی یہ نہیں کر سکتے، یہ والی عدالت کو یہ والا فیصلہ کرنا، اس کا کیس ہی نہیں بنتا، یہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. اس کے اوپر ابھی معاملہ ہونا تھا. پھر الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا بھی یہ فیصلہ نہیں تھا، یعنی جہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے یہ کیس، اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی بھی جورسڈکشن نہیں بنتی تھی کہ وہ اس معاملے پر کرے، کیونکہ وہ آج بھی لطیف کوسن نے کہا ہے کہ جی یہ 120 دن کا غالباً ٹائم ہوتا ہے. اس دوران اگر یہ الیکشن ڈسپیوٹ میں آ جائے تو آ جائے، اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ سالوں بعد یہ معاملہ نکالیں، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ وہ ساری ٹیکنیکل چیزیں تھیں جو کہ فیصلہ دینے سے پہلے سارٹ آؤٹ ہونی چاہیے تھیں، نہیں ہو سکیں. فیصلہ سنا دیا گیا، اب وہ جیل میں ہیں جس کے خلاف فیصلہ آیا. لیکن اب ظاہر ہے اپیل کی سٹیج پہ وہ سارے معاملات جو ہے وہ آئیں گے اور آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. کل دیکھیں لگا ہوا ہے ان کا کیس. ایک ہوتا یہ ہے کہ اپیل ہے، اپیل کے اوپر حتمی فیصلہ تو نہیں آتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپیل منظور کر کے اور سزا کا عدم کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. ہاں ایک امکان ضرور ہوتا ہے کہ آپ اپیل کی جب تک سماعت چلتی رہتی ہے تو آپ ایک اس کو اسٹے کر دیتے ہیں، یعنی سسپینشن آف دا آپریشن آف ججمنٹ، اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں کہ جی جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک سزا جو ہے وہ معطل رہے گی. اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جی ملزم جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے جیل سے. تو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید کل کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا بڑا ڈیسیژن جو ہے نا، اتنا بڑا ریلیف جو ہے نا وہ کل ان کو ملے. ایسا نظر نہیں آ رہا، یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن وہ بات وہی ہے کہ یہاں ضروری نہیں ہوتا کہ جو ججمنٹ یا آبزرویشن آ رہی ہیں اس کے مطابق ہی فیصلہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں. دوسرا وہ اس میں صدر کا جو خط، دیٹس اے ویری بگ اسٹوری، ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور ابھی کی بات ہے کہ صدر مملکت نے جی ایک خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آرٹیکل 48 کے تحت یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد 90 دن میں الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کی تاریخ دوں. بالکل. اور اس کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ یا تو آج آ جائیے یا پھر کل آ جائیے، آئیں اور ہم آپ کو 90 دن کی تاریخ جو ہے نا وہ لے کے دیتے ہیں. ویری انٹرسٹنگلی ایک کورٹ میں آلریڈی آبزرویشن آئی ہوئی تھی کہ صدر نے ابھی تک تاریخ نہیں دی، تو آئی تھنک وہ والا پوائنٹ جو ہے وہ اسی معاملے پہ آ رہا ہے. دو چیزیں ہیں. یہ کنٹروورسی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی جنریٹ ہو رہی تھی جب یہ پنجاب اسمبلی کا اور کے پی اسمبلی والا معاملہ تھا، ٹھیک ہے. لیکن ہو یہ رہا تھا کہ یہی نہیں پتا تھا، آئین میں لکھا ہوا ہی نہیں تھا کہ جی یہ صدر نے دینی ہے تاریخ، الیکشن کمیشن نے دینی ہے یا عدالت نے دینی ہے یا سیاسی پارٹی، کچھ نہیں پتا تھا. ابھی جب یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ابھی ریسنٹ امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جی اب یہ تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن دیا کرے گا. اب اس کے بعد صدر کا یہ خط لکھنا جو ہے آئینی پروویژن کے تحت، اب دیکھنا یہی ہے کہ جی دیکھیں اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ آئین پریویل کرتا ہے اور لا جو ہے وہ اس کے بعد آتا ہے. تو لا یہ کہتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے خود تاریخ دینی ہے، اور آئین جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں صدر مملکت، وہ یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت کا اختیار ہے کہ جی وہ 90 دن کے اندر الیکشن انشور کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تاریخ دیں. تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے یہ. ایک بار پھر جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ تکنیکی پھڈا جو ہے نا وہ پڑ گیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ عدیل سرفراز کی جو عدالت ہے نا، یہ میرا خیال ہے وہیں پہ جائے گا معاملہ، اور پھر اس چکر میں معاملہ ڈیلے ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. جس طرح کمران بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ آبزرویشنز جو ہیں پہلے بھی آتی رہی ہیں، خاص کر وین اٹ کمز ٹو توشہ خانہ ریفرنس. عدیل بھائی نے بڑی اچھی ڈیٹیلز دی ہیں، اور موسٹ پرابلی جس طرح کی سپریم کورٹ کی طرف سے آبزرویشنز آئی ہیں اس میں ایک سینس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو شاید کل جو ہے ریلیف مل جائے. اور اس کے بعد جو صدر مملکت کا جو لیٹر ہے الیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈنگ کہ الیکشنز کی تاریخ کب دینی ہے، کس نے دینی ہے، 90 دن میں الیکشنز کرانے، اس سے ریلیٹڈ بھی اپڈیٹس ہم نے آپ کو دی. انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی نئی اسٹوریز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. مجھے عدیل بھائی اور کامران بھائی کو اجازت دے. اللہ حافظ.